اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ کل کے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جیسے تجلی پڑی پہاڑ پر تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما افاقا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قالا، آپ عرض کرنے لگے سبحانک، اے پروردگار تو ہی پاک ہے، تبت الیک، میں تیری ہی طرف رجوع لاتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یاد رکھے جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے نا اور تجلی بھی پہاڑ پر پڑ چکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تبت الیک، کہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میں کیسے کر سکتا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا نا کہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مطلب یہ تھا کہ اے پروردگار، میں اس سوال سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تیرا دیدار کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے، تو میں کیونکہ تیری بارگاہ اقدس میں یہ جو عرض کر بیٹھا ہوں، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ساری زندگی گزر جائے گی، میرے لب پر یہ سوال کبھی نہیں آئے گا کہ پروردگار اپنا دیدار کروا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے انہوں نے کہا۔ اور دوسری بات وانا فرمایا انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں کہ مالک میری، کیونکہ زبان سے یہ کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں پھر بڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کیونکہ میری سوال یہ ہو چکا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تو مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے، میں پھر تیری بارگاہ اقدس میں تجھ پر ایمان لاتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیونکہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ میرا کلیم دیدار سے تو چلو محروم ہو گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی کیسی عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، تو صرف دیدار کی وجہ سے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، دیکھ میں نے تجھ پر کتنی کتنے انعامات کیے ہیں۔ تو میں پہلا انعام کیا ہے؟ میں انی اصطفیتک علی الناس، سارے لوگوں میں سے میں نے تجھے نہیں چن لیا۔ دنیا کے اندر یہ بھی تو دیکھنا کتنے لوگ موجود ہیں اس وقت تیرے سامنے، تیری ہی قوم موجود ہے، فرعون ہی موجود ہے، پوری روئے زمین پر سارے لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی میں نے نبوت کے لیے تو تجھے چنا ہے نا، بے رسالتی، اپنے رسالت کے لیے میں نے تجھے چنا ہے، وہاں پہ کلامی، اور اپنے کلام کے لیے بھی تیرا ہی انتخاب کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ تو صرف ایک سوال کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو کہ تو دیدار نہیں کر سکا تو پریشان ہو رہا ہے، میں اس بات کو چھوڑ، وہ بات دیکھ جو میں نے تجھ پر کرم فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا تو ہم کبھی شمار ہی نہیں کرتے ہیں، اور کبھی اس کی وجہ سے تو خوش بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا میرے کلیم جو نہیں ہے اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، جو دیا ہے ذرا ادھر توجہ فرما۔ کون کون سی؟ میں انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، میں نے نبوت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ پھر امت کو کتنا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کتنا بڑا انعام دیا، فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہ دیکھو نا اس وقت جہان کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضور کے تشریف لانے کے بعد وہ جو فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے پاس تھی پھر وہ ان سے منتقل ہو کے، کیونکہ پھر وہ امت رہی نہیں، پھر وہ بدبخت بنتے گئے آہستہ آہستہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت والی بات تھی نا وہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ما کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم ایک تو میں نے اپنی رسالت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، وَبِ کلامی، اور اگلا انعام دیکھ کہ ہم نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ منتخب کر لیا ہے جی۔ رب کلام صرف اور صرف تجھ سے کر رہا ہے۔ یاد رکھے انبیاء کے اندر واحد صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو یہ شرف عطا فرمایا گیا ہے۔ کون سا؟ کلام الہی کا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جن کے ساتھ رب نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ السلام کی تو بات اور ہے نا، وہ تو پھر دیدار بھی ساتھ ہے، کلام بھی ساتھ ہے، وہ تو سارا کچھ ہے، لیکن جتنے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں واحد یہی نبی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، ڈائریکٹ انہی کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد
کئی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جایا کرتے تھے، پھر وہ بات گزارش کرتے، یہ گزارش کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب عطا فرماتا، وہ ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ جو انعامات ہے نا یہ خاص تجھے ہی ملے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یار جو رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ کتنا ہے، اس کا حساب بھی تو لگا کے دیکھے نا. آج دیکھیں ہر بندہ پریشان کس وجہ سے ہے؟ صرف اس کے پاس وہ لسٹ ہے جو چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہے. موٹر سائیکل والے کے پاس سب سے بڑی پریشانی کار ہے، کار والے کی سب سے بڑی پریشانی بڑی کار ہے، بڑی کار والے کی سب سے بڑی پریشانی جہاز ہے. یعنی جو چیز نہیں ہے نا اس کی لسٹ موجود ہے، اور جو ہے اس کو شماری کوئی نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت کے اندر کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فخذ ما آتیتک، فرمایا میرے کلیم جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے اسے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. وقم من الشاکرین، اور میرا شکر کرتے رہا کرو. ہے جی، جو وقم من الشاکرین، شکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ آپ بھی. مطلب کیا ہے کہ اے میرے کلیم دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی وہ شکر کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو تو اتنا سب کچھ ہم نے عطا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بات کہ اتنا مقام اس طرح اس لیول کے بندے کو جناب اللہ سب کچھ مل جائے اور پھر اس کا تو شکر کرنا بنتا ہی ہے نا. ایک روایت کے اندر آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے کلیم شکر کیا کر. عرض کی پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پھر دوبارہ کہا پھر شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم میں نے تو کہا تھا صرف شکر کر، ایک بار تو ٹھیک ہو گیا، دوسری بار کیوں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ جو تو نے شکر کی توفیق دی ہے نا میں نے اس پر دوبارہ پھر شکر ادا کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ ایک تو شکر کی توفیق مل جانا، اور دوسرا پھر شکر پر موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ شکر کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا یہ بھی تیرا ہی شکریہ کہ تو نے کم سے کم ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق تو دی ہے نا. جب دیکھنا وہ روایت کے اندر آتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا نا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ 2 سجدے کرو، لیکن فرشتوں نے 2 سجدے کیے. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کیونکہ بڑے وہی ہے نا. جب جبریل علیہ السلام سجدے میں گئے تو ایک تو وہ حکم ادا ہو گیا، جبریل علیہ السلام جب دوبارہ سجدہ کیا پھر سارے فرشتے پھر وہ بھی سجدے کے اندر آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، دوسرے سجدہ کیوں کیا ہے؟ مالک ہے نا. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار جب ہم نے پہلا سجدہ کیا نا وہ تیرا حکم تھا، ہم نے پورا کیا. جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا نا تو اس لعین کو دیکھا وہ کھڑا ہوا تھا، شیطان کو دیکھا تو ویسے کھڑا ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ہم نے پھر دوبارہ اس لیے سجدے کے اندر سر رکھ دیا کہ پروردگار تیری مہربانی، ہم آکڑے نہیں کم سے کم تیرے آگے دوبارہ سر تو جھکایا نا. یعنی ایک جو سجدہ کیا تھا وہ تیرا حکم کا تھا، اور جو دوسرا سجدہ کیا وہ تیری اس کرم نوازی کا ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے نا. تو یار دیکھیں اس سے یہ سبق بہت بڑا ملتا ہے کہ اگر تم رب کی بارگاہ میں جھک رہے ہو تو یہ رب کے بعد محض خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر آج کوئی شخص اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر کوئی دین کو سمجھ رہا ہے یا دین پر تھوڑا سا عمل کر رہا ہے یا دین کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس سے بڑا شکر کوئی ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ پچھلی تاریخ کے اندر ایسے فتنے نہیں تھے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر آج کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے خدا کی قسم وہ لاکھ مرتبہ بھی شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے. اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے، کسی لحاظ سے بھی آج کے دور کے اندر دین کا کام کرنا میں کہتا ہوں یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت جب ایک میری سنت پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. آخر کیا وجہ؟ کبھی ہم نے سوچا اس حدیث پاک کے متعلق آخر وجہ کیا ہے کہ یار ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس زمانے کو دیکھا جائے گا جس زمانے کے اندر دیکھیں ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ چھپ کر گناہ کریں گے نا، چھپ کر صرف چھپ کر گناہ کرنے والوں کو لوگ نیک سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا نیک بندہ ہے. حالانکہ پچھلے زمانوں کے اندر تو چھپ کر بھی نہیں کرتے تھے، رب کا خوف اور خدا کا خوف اتنا ہوتا تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو چھپ کر بھی گناہ کر رہے ہوں گے نا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عام سر عام تو لوگ گناہ کریں گے لیکن جو چھپ کر گناہ کرتا ہوگا اس دور کا مومن بھی وہی بندہ ہوگا. ایمانداری سے سوچے یا یہ دور نہیں ہے ٹھیک؟ اس کے بعد اور کون سا دور آنا ہے؟ یہ سب سے آخری صدی چل رہی ہے، آخری نسل چل رہی ہے.
اس پر تو کئی علماء کی باتیں اور بحثیں موجود ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جتنا فتنہ اب پھیلا ہوا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ اٹھا کے دیکھیں اتنا فتنہ پہلے کبھی نہیں پھیلا ہے. آپ کے بستروں تک تو موجود ہے. پہلے گناہ کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، موقع چاہیے تھا. آج تو موقع بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تو بستروں کے اندر سارا کچھ موجود آپ کے پاس آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص واقعی دین کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ مبارکباد کا حقدار نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ، میری اس امت کو مبارک ہو. کس کو؟ فرمایا للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی. فرمایا جب لوگ فساد کے اندر پھیل جائیں گے تب میری امت کے لوگ جب دین کا کام کریں گے، حضور نے ارشاد فرمایا ان کو مبارک ہو. سبحان اللہ. آج رات آنکھ بند ہوتی ہے یار، سویرے اٹھتے ہیں تو نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سویرے آپ رات کا انتظار کر لیں. پہلے فتنے اٹھتے تھے، سال لگتے تھے، مہینے گزرتے تھے، تیاریاں ہوتی تھی باقاعدہ. لیکن آج تو ہر 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی نئی خبر آ جاتی ہے. 24 گھنٹے کے اندر کتنے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جس کا دل کرتا ہے مشہور ہونے کا، اس نے کوئی ایسی چبل مارنی ہے ساری قوم اس کے پیچھے لگ جائے گی، مشہور ہو جائے گا. پاکستان کے اندر بھی ایک لگا پھرتا ہے، وہ قاسم نام کا بندہ ہے. اب ہماری ایسے جاہل قوم ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ امام مہدی جو آئیں گے وہ پاکستان کے اندر کیا کرنے آئیں گے، جلسے کرنے آئیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں صریح حدیث پاک موجود ہے کہ امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ قاسم تو ہے ہی نہیں، امام مہدی کا نام ہی محمد ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا جو مہدی پیدا ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا. اور ہوگا کہاں پر؟ سعودی عرب کے اندر. ٹھیک ہے. مکہ مدینہ کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی پہچان بالکل حجر اسود کے سامنے کعبہ شریف کے سائے کے اندر ہو جائے گی. اور ہوگا کیا خود نہیں بتائے گا، پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے لوگ اکٹھے کر کے یا مولوی خرید کر یا بندے خرید کر کہے گا جی میں امام مہدی ہوں. نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کی خود جو ہے پہچان کروا دے گا. حالانکہ امام مہدی خود انکار کرتے رہیں گے، کہیں گے میاں میں وہ نہیں ہوں، تاری مہربانی کچھ اور جا کے لبو. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی کی پہچان کیسے ہوگی. چلو یہ بات چل پڑی تو ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب امام مہدی حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوں گے، رکن یمانی کے پاس بیٹھے ہوں گے، شاید یعنی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوں گے، تو فرمایا اس وقت جتنے اولیاء اللہ موجود ہوں گے نا وہ سارے کے سارے حرم کے اندر پہنچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو ایک ہی رات کے اندر امام مہدی کی پہچان کروا دے گا. سبحان اللہ. پورے اولیاء اللہ کھڑے ہو جائیں گے اور امام مہدی کو آ کے کہیں گے جناب بڑی مہربانی. حالانکہ اسی پہچان کے ڈر سے امام مہدی مدینے سے چھپ کر مکے آئیں گے کہ مجھے خلیفہ نہ بنا لیا جائے. جو اصل امام مہدی ہوں گے وہ چھپتے پھر رہے ہوں گے، پہلے مکے سے مدینے چلے جائیں گے، پھر مدینے سے پھر مکہ چھپ کے آ جائیں گے کہ یار مجھے کوئی چن ہی نہ لے، مجھے کوئی منتخب نہ کر لے. وہ چھپ چھپا کے ادھر پہنچیں گے، لوگ ان کے پیچھے آتے آتے پھر جناب مدینے میں دیکھیں گے نہیں مل رہے تو لوگ مکے کے اندر آ جائیں گے، حرم کے اندر آئیں گے تو امام مہدی موجود ہوں گے. جب موجود ہوں گے پہچان ہو جائے گی، جب پہچان ہوگی تو لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے کہ تمہاری مہربانی تجھ سے آگے نکلو. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ آپ انکار کرتے رہیں گے. یہاں پہ کیا ہے، گلی گلی کے اندر امام مہدی نکلا ہوا ہے. ایک پہلے کچھ عرصہ پہلے 5-6 مہینے پہلے ایک انڈیا کے ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا مجھے کہ میں امام مہدی ہوں. جب لطر پڑے نا اس نے کہا یار میں تو روزی روٹی بنا رہا تھا. ہاں جب وہ لطر پھیرے نا مسلمانوں نے انڈیا کے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا یار سیدھی بات ہے روزی روٹی تو کمانی تھی نا. میں نے کہا چلو یہ ٹنکی لگا کے دیکھتے شاید بن جائے کام. اب اس کی جان چھوٹی ہے، یہاں پہ محمد قاسم لگا پھرتا ہے. ٹھیک ہے. اندازہ کرو یار لوگ اتنے جاہل ہو چکے. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ علماء کے ساتھ رہوگے تو تمہیں ہر چیز کی پہچان ہوتی جائے گی. اگر علماء سے دور ہوگے تو پھر جیسا بندہ چاہے گا. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایک بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ گمراہ کیسا بندہ ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے نا بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے. حضور نے کیوں فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ جماعت کبھی بھی مکمل گمراہ نہیں ہوتی ہے. جماعت کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ تمہیں سنبھال کر رکھیں گے. حضور نے شاہ فرمایا جب بکری ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے تو بچ کے رہتی ہے، اس کی جان بچی رہتی ہے. جب ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی چیز تو ہے. فرمایا کہ علماء کے ساتھ رہو گے تو بچتے رہو گے. یہ نشانیاں بتائیں گے، یہ چیزیں بتائیں گے، قرآن بتائیں گے، حدیث بتائیں گے. کیوں انگریز بار بار پٹتا ہے؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ یار ان مولویوں کو سائڈ پہ کرو. جب تک مولوی موجود ہے تب تک اس عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ نے کہا تھا نا افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو.
اس نے کہا تھا انگریز کہتے ہیں، اس نے کہا اگر افغانیوں کی غیرت کا علاج کرنا ہے نا بر صغیر کے مسلمانوں کا، ان کا ایک ہی حل ہے، مولوی کو عوام سے دور کر دو، جب مولویوں کا عوام کا رابطہ ختم ہو جائے گا پھر جیسے چاہنا ان کو پھیرتے جانا۔ آج دیکھ لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں نے تجھے عطا فرمایا اسے لے لو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان تختیوں کے اندر ہر شے کی نصیحت لکھ دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی نا، ایک روایت کے اندر آتا کہ 7 تھیں اور ایک روایت کے اندر آتا 10 تھی، ٹھیک ہے، زمرد وغیرہ کا جو موتی ہوتا ہے نا اس کی بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تورات کے اندر ہر شے کی نصیحت کو لکھ دیا تھا، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی ہم نے تفصیل اس کے اندر لکھ دی تھی، یعنی جس چیزوں کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی نا، جن احکامات کی، وہ ساری تفصیل جو ہے وہ تورات کے اندر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے لے کر اور پڑھ کے سنائی، یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا جی 12.5 نہیں کھاتی بھائی ہمارے بارے نہیں کھاتی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام جب قرآن سنایا نا تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، انہوں نے کہا جناب جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ رب کے احکامات ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کفار مکہ نے کیا کہا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، وہ کہنے لگے جناب اس کو بدل کے لائے، یہ ہمارے بارے نہیں کھاتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، میں ان لوگوں کو رب سے ملنے کی امید نہیں، انہوں نے کہا لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ، یہ قرآن لے جائے، غیر ھذا وبدلو، ذرا تبدیل کر کے لائے، ٹھیک ہے، وہ لاؤ نا جس کے اندر کرپشن بھی جائز ہو، وہ احکامات لائے نا کہ جس کے اندر ٹھگی مارنا بھی جائز ہو، وہ احکامات لائے جس کے اندر پروٹوکول کو بھی فرق نہ پڑے، ٹھیک ہے جی، جج ہے تو جج بنا رہا ہے، گورنر ہے تو گورنر بنا رہا ہے، ہماری کسی طریقے سے ہماری کرسی بھی نہ ہلے، ایسے احکامات لائے نا جناب میٹھے میٹھے ہوں، ٹھیک ہے جی، ہم چاہے جیسے مرضی ڈاکہ مارے اس کے بعد جا کے عمرہ کرے، جا کے کعبے کا طواف کرے، جا کے سارے گناہ معاف کرا کے سارے واپس آ جائے۔ اب دیکھ لیں ماشاءاللہ ساروں نے حلف اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہفتے بعد سارے حاجی ثناء اللہ کعبے کا طواف کرنے پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان خبیثوں کو پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم جو مرضی کر لو، جا کے کعبے کا طواف کر کے واپس آ جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف، ٹھیک ہے۔ اندازہ کریں ہماری قوم کے بعد یہ بھی بڑی ٹھگی آ چکی ہے، ساری دیہڑی کرپشن کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، پیسہ وہ اکٹھا کر کے سارے جا کے عمرہ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے سارا کو معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ احکامات ان کو ملے نا، تو جو بات تورات والوں نے بنی اسرائیل نے کہی تو انہوں نے کہا جناب یہ تورات ہمارے بارے نہیں کھاتی ہے، تو مسلمانوں نے کہا قرآن بارے کھانا ہے، کفار مکہ نے کہا کل ما، انہوں نے کہا جی غیر ھذا بدلو، جناب یہ بدل کے لے آؤ، یعنی ساڑھے بارے کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل اے محبوب آپ ان کو فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا میں کون ہوں تو رب کا قرآن بدلنے والا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بھائی صرف وہ لے کے آیا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو لے گا بچ جائے گا، نہیں لے گا آپ پہ پتہ لگ جائے گا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذھا بقوۃ، اے میرے کلیم اس کو مضبوطی سے پکڑے، تلوار تورات کو مضبوطی سے پکڑے، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے، ٹھیک، حلوے کھا لیے نا، مصر کے اندر سارا کچھ دیکھ لیا ہے نا، اب دریا بھی کراس کر کے دیکھ لیا، سارا کچھ کر لیا، تو اب تورات پر عمل کرو، وامر قومک، اپنی قوم کو حکم دے، یاخذوا باحسنھا، ذرا اچھے طریقے سے تورات پر عمل کرے، نہیں کریں گے تو پھر دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ٹھیک ہے۔ قرآن نے فرمایا جب انہوں نے کہا جی ساڑھے کو تورات پہ عمل نہیں ہوتا، جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، ہاں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیسی بات ہے یار، یہ تو رب کا کرم ہے نا کہ آج ساری قوم قرآن چھوڑ کے بیٹھی ہے تب بھی کوئی عذاب نہیں آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے کہا نا کہ ساڑھے کو عمل نہیں ہوتا، ہم سے تورات نہیں پڑھی جاتی اور اس پر تورات پہ عمل نہیں کیا جاتا، تو آقا علیہ السلام نے اپنا قرآن مجید کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ اٹھا کے نا بنی اسرائیل کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا، عمل کرنا کہ پیس کے رکھ دیا تھے، صحابہ نے کہا جی کرتے ہیں، پھر جب بھی قوم مانتی ہے ڈنڈے کو مانتی ہے، لتر پولے کے بغیر کبھی کسی قوم کا گزارا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سأریکم دار الفاسقین، میں ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، اگر تم نے تورات پر عمل نہیں کیا نا، ذرا عاد سمود کے حالات دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوئے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔